بات کو میں شروع کر رہا ہوں، لیکن یہ شرعاً مجھ پر واجب ہو گئی، ورنہ میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن شرعاً مجھ پر یہ واجب ہو گیا ہے بیان کرنا، اس لیے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کے اہم حصے پہ آتا ہوں، اور وہ یہ کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میلبرن میں ایک بار پھر اخباریت داخل کی جا رہی ہے۔ جب میں آیا تھا شروع میں تو اس وقت بہت ایگریسو طریقے سے اخباریت نے میلبرن پہ اٹیک کیا۔ مجھے یاد ہے آپ میں سے بعض لوگوں کے گھر میں مجلس پڑھتا تھا، مجلس کے بعد بحث کرنا ہوتی، یہاں کے جو اس ٹائپ کے لوگ تھے وہ جب ان کا علم جواب دے جاتا تھا تو سڈنی سے بلائے جاتے تھے وہ لوگ جو بحث کرے مجلس کے بعد، وہ الحمدللہ وہ تو ناکام، وہ ایگریسو انداز تھا اس لیے ناکام، بہت آہستہ آہستہ۔ اخباریت کی تین بہت اہم پہچانیں ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان۔ اب دیکھیے گا کہ یہ تین باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ نمبر ایک، اخباریت کا پہلا حملہ، اخباریت کا مطلب ہے مجتہدین کے خلاف، تو ڈائریکٹ پہلا حملہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہتے ہیں تو مولا کا لقب۔ آپ میں سے جن کو معلوم ہے ذرا اخباریت کا ان کا پہلا اعتراض یہ ہوتا کہ مولا کے لقب کوئی مجتہدین نے غاصبانہ قبضہ کر کے اپنے اختیار میں لے لیا۔ آج ہی باقاعدہ ممبر تک سے کہا گیا کہ لقب تو مولا کا ہے تو مراجع تو اسی لیے بعض مراجع اس کو منع کر دیا، ٹاپ کے جتنے مرجع کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ حملہ کیسے ہوتا ہے۔ نمبر کوئی بات کہی جائے گی فوراً ایک حدیث اور کہا جائے گا میں تو حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ اخباریت کہتے ہیں ہم فتوے وغیرہ کو نہیں مانتے، ہم کو تو حدیث سناؤ، ہم ہر چیز حدیث سے لیں گے، کیونکہ ان کے یہاں اصول کافی اور فروع کافی کی ہر حدیث ہے۔ بہار کی حدیثوں کو وہ بھی صحیح نہیں کہتے، لیکن حدیث یہاں بہار کی بھی نقل کی جاتی ہے، بس یہ بس حدیث کا لفظ آیا تو اب دیکھیں عام آدمی متاثر ہوگا کہ نہیں۔ کہا جائے کہ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے یا سیستانی کا فتویٰ، عام آدمی کیا کہے؟ ہم فتوے کو مانے کہ حدیث کو مانے؟ فتوے کی تعریف کیا ہے؟ What is the definition of فتویٰ؟ جیسے اگر برادران اہل سنت نہیں دشمنان اہل بیت پہ اٹیک کرتے تم جھوٹ کو مانتے ہو، ہم کہتے ہیں تقیہ قائل، جھوٹ نہیں، تقیہ جھوٹ۔ تم زنا کے قائل ہو، ہم کہتے ہیں مدعا کے قائل، نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مدعا جو ہے وہ زنا۔ تم بدا کے تم اللہ کو جاہل کہتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم بدا کے قائل ہیں، نہیں خود ہی وہ ڈیفینیشن بنا کے خود ہی اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ جب ہمارا وقت آتا ہے یہی کرتے ہیں۔ فتوے کی ڈیفینیشن ہے، فتوے کی ڈیفینیشن اگر کسی مسئلے پہ حدیث ہے تو یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، ایک سے زیادہ حدیث ہے، ان میں سے کون سی اتھینٹک ہے، یہ ریسرچ کر کے اس حدیث کا حکم ہم تک پہنچانا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ یہ نہیں ہے کہ آغا سیستانی اپنے دل سے یا اپنے دماغ سے اپنی کوئی رائے دے رہے، وہ کہیں کہ کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ آپ کو تو ایک حدیث بتا دیجیے کہ بہار میں لکھا ہوا ہے والیوم 52 میں کہ یہ حدیث، اسی والیوم 52 میں اس کے ساتھ جو 4 حدیثیں لکھی ہیں وہ تو نہیں بتائی جائیں گی نا، لیکن مرجع کو تو اللہ کو جواب دینا۔ ان بات میں سے جو حدیث صحیح ہے اس کو ٹیکنیکلی اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تصور کیا دیا جاتا ہے، فتوے کا مطلب ہے مرجع کی اپنی ذاتی رائے اور پرسنل اوپینین، یہ نہیں ہے فتویٰ۔ بات بہت پھیل رہی ہے، اس کو مختصر۔ اخباریت کا دوسرا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہیں گے کہ ہم تو حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، وہ دیکھیے مجتہد وہ تو اپنی رائے دے کے فتویٰ دے، یہ سلسلہ یہاں شروع ہو گیا، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہا جاتا ہے میں تو جو بات کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو بھئی اور بھی تو حدیث ہے اسی موضوع پر ہے۔ تیسری اور آخری بات اس وقت اخباری حضرات ظواہر قرآن کو حجت نہیں مانتے، اور مجتہدین کے بعد ظواہر قرآن حجت، یعنی کیا مطلب قرآن کے الفاظ کا جو ترجمہ ظاہر اخباری کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم تو دیکھیں گے امام نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے، جس آیت کا امام کا ترجمہ نہیں ملے گا اس کو ہم پڑھیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور ہمارے یہاں کے نہیں، قرآن کی ایک آیت ہے جو بالکل واضح ہے، تو اگر حدیث امام نہ بھی ہو تو ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کو معطل کرنے کی۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، یہ مجتہدین کا فتوے کا فاؤنڈیشن اس ہونے کے قرآن کی آیتوں سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے ممبر پہ دیکھا، کہا کہ نہیں کوئی آیت سے نتیجہ نہ نکالو، امام کی حدیث لو اور تحریف قرآن کرتے ہوئے بات ثابت کی۔ اب یہ وقت بہت زیادہ، تو یہ آہستہ آہستہ اخباریت آ رہی ہے۔ مرحومہ سیدہ انجلی فاطمہ رضوی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں، جو میرا اپنا ایک فیصلہ ہے۔ وہ اس میلبرن میں رہتے ہیں، زندگی میں وہ حجاب شرعی کرتی رہی جس میں چہرہ چھپایا جاتا ہے۔ تو اب کسی اور انداز سے اس بات کو آپ نے سنا ہوگا، اور میرے اعتبار سے چلے ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن اس میں جو کہ فعل حرام انٹر ہو گیا اس لیے میں بول رہا ہوں۔ آپ نے کیا سنا ہوگا؟ آپ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی وہ حجاب جو ہے وہ اس میں اگر نقاب ڈالی جائے تو یہ زیادہ اچھا حجاب ہے، شدت حجاب ہے، یہ روایتوں میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے،
تو آیا خاتون اگر تو اپنا چہرہ کھول رہی ہے تب بھی اس پر اعتراض نہ کر جو چہرہ چھپا ہے. پہلے تو سمجھ لیجیے ٹونٹنگ ہے ذاکرہ پر جنون. ایام اعظم میں یہ مسئلے پر بات کی تھی کہ اسلام میں چہرہ کھولنا ہے, چہرہ چھپانا ہے, نقاب ڈالنا یہ نہیں ہے یا اتنا ضروری نہیں. تو خیر اب میں اس وقت آج کی مجلس کو اتنا متنازعہ نہیں بنانا چاہتا جو واجب چیزیں بتا. تو اب واٹس ایپ کے گروپ میں میسج آیا, میرے پاس بھی آیا کہ ایک ہی سانس میں 3 باتیں کہی گئی جو کنٹراڈکٹری. نمبر 1 کہ مرحومہ کو اتنا حجاب کا خیال تھا کہ شدت حجاب کی وجہ سے چہرہ کھول سکتی تھی لیکن انہوں نے نقاب ڈالی. دوسری بات, اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی, یہ بھی صحیح ہے بالکل, اور اولاد بڑی تابعدار بھی تھی, تربیت تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, بعض چیزوں میں اولاد کنٹرول میں آتی ہے, بعض میں نہیں آتی, ان کی اولاد تابعدار تھی, یہ بھی صحیح. 3 باتیں کہی, لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ اگر شدت کے حجاب کا ہی مسئلہ تھا تو اپنی بیٹی کو ایسا حجاب کیوں نہیں کروایا. کسی بیٹی یا ماں کا تذکرہ ممبر پہ کرنا غلط ہے لیکن مسئلہ شرعی ہے اور مرحومہ کی خدمت ہے بتا رہا ہوں. انہوں نے اس کے ذریعے سے کہ خود نقاب ڈالی اور بیٹی کے چہرے پہ نقاب نہیں ہے, اخباریت کی جڑ کاٹی ہے, اصولیت کو پھیلایا ہے, بہت بڑی خدمت کی تھی, جہاد کیا تھا انہوں نے. جو اخباریت یہاں لا رہے ہیں نا اس کسی اور طریقے سے کریں. یاد رکھیے مجھے پرسنلی معلوم, وہ اس لیے چہرہ نہیں چھپاتی تھی کہ شدت حجاب, وہ اس لیے چھپاتی تھی کہ مرحوم آغا خوئی کی تقریب پر باقی تھی. آغا خوئی کے نظریے میں چہرہ عورت کے لیے چھپانا, جیسے آج آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا فتویٰ عورت کو چہرہ چھپانا, ویسا چہرہ نہیں کھول سکتی. انہوں نے بتایا کہ میں جس مرجے کی تقلید میں ہوں اس کی نگاہ میں چہرہ چھپانا ہے. بے شک احتیاط واجب ہے لیکن احتیاط واجب تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس پہ عمل کرنا اچھا ہوتا ہے. وہ اپنے مرجے کی وجہ سے چہرہ چھپا. بیٹی آغا سیستانی کی تقلید میں اب جملہ سنیے جس کی وجہ سے مجھے اتنا کہنے پہ مجبور ہونا پڑا. آغا سیستانی کے فتوے مغربی دنیا میں عورت کے لیے چہرہ چھپانا حرام. بہت کم لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کیونکہ شدت حجاب میں کہا گیا کہ چہرہ چھپانا اچھی چیز ہے, آپ نہ چھپائے لیکن جو چھپا رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرے. حرام کام ہے, اپریشیٹ کس بات میں کرے, حرام کام. یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اس لیے نہیں معلوم کہ ضرورت نہیں پڑتی. ہماری عورتیں ویسے ہی نقاب ڈالنے کو تیار نہیں تو وہ ویسے ہی عمل کر رہی ہیں, لیکن ایک حرام کام کو مستحب بنا کے میسج دیں کیا وضاحت رکھی جائے. چند دنوں بعد اور کئی چیزوں کی وضاحت ہونے والی ہے, بات کی تقاریر, لیکن یہ بالکل تازہ بات تھی. تو اب انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا جو اخباریوں کا سب سے بڑا اعتراض. میں کہتا ہوں کہ واقعا ہمارے سب احترام میں جھک رہے ہیں کہ ایک مومنہ نے اپنے گھر میں بیٹھ وہ اصول ہمارے سامنے پیش کیا جس کے بعد مرجعیت میں ہونے والا سب سے بڑا اعتراض ختم ہو رہا ہے. مرجعیت میں معلوم ہے سب سے بڑا اعتراض کیا, جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بولے مرجع کے خلاف, تو کیا بولتے ہیں معلوم, یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے اتنے تو ان میں اختلافات, ایک بات دوسرے اخباری علماء میں آپس کے اختلافات مراجع سے زیادہ ہیں. آپ نے اخباری علماء کو پڑھا ہی نہیں ان کے اختلاف, لیکن اس کو ایک طرف رکھیں. کہا کہ دیکھیے ایک گھر کے اندر اگر 2 مرجع کی تقلید ہوگی کیونکہ والدین ایک کی تقلید کر رہے ہیں, جو نسل ہے بعد والی 25 سال بعد ہوتی ہے نا نسل, 25 سال میں مرجع بدل جاتا ہے دوسرے کی تقلید میں. تو اب ایک گھر کا نظام کیسے چلے, باپ کچھ کر رہا ہے بیٹی, اور کہاں پہ بات آئے گی عید کا چاند, وہ فوراً آ جائے گا. دیکھیے گھر میں 2 عیدیں ہو رہی, باپ ایک مرجع کی تقلید میں, بیٹا دوسرے مرجع کی تقلید میں, کیسے گھروں کا نظام چلے. مرحومہ یہاں 15 سال رہی, 15 سال میں کتنی عیدیں آئی ہوں گی, صرف 15 نا. بقرعید میں اتنے ہنگامے نہیں ہوتے. یہ 15 دن کا مسئلہ, انہوں نے یہاں 5000 دن گزارے ہیں. 5000 دن عمل کر کے دکھا دیا کہ ماں اپنے مرضی کے فتوے پہ عمل کر رہی ہے, بیٹی اپنے مرضی کے فتوے پہ عمل کر رہی ہے, نہ کوئی اختلاف ہو رہا ہے, نہ خاندان میں پھوٹ پڑ رہی ہے, نہ محبتیں ختم. سب سے بڑا اعتراض کہ یہ مراجع میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, گھر کا نظام کیسے چلے, عید کے اوپر یہ اعتراض زیادہ آتا. انہوں نے 5000 دن اپنے گھر کا نظام چلا کے بتایا کہ مختلف مراجع کی تقلید کر کے بھی گھر کا نظام کتنے اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا. تو اس خدمت کو ہی نظر انداز کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ جو ان کی نقاب جو تھی وہ شدت حجاب کی وجہ سے تھی, یعنی وہ سنت چیز پہ عمل کر رہی تھی. نہیں, وہ ان کے لیے واجب تھا ان کے مرضی کے اعتبار سے, الا یہ کہ رجوع کرتی, وہ تو رجوع کرنا ضروری نہیں. لیکن یہ جو ایک پیغام ہمیں مل رہا کہ ایک گھر کے اندر 2 مختلف
طریقے اگر آ جائیں وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. یہ سب سے بہتر طریقے سے ہمیں فاطمہ زہرا نے سکھایا ہے. اسی گھر میں حسن مصطفیٰ بھی ہے, اسی گھر میں حسین بھی شہید کربلا بھی ہے. حسن کو بھی فاطمہ پال رہی ہے, حسین کو بھی فاطمہ پال رہی ہے. یہ سولہ نامے میں دستخط کر رہا ہے اور وہ میدان کربلا میں یزید کے خلاف فاطمہ کیا. دو الگ سیرت. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. اگر حسن کربلا میں ہوتے تو وہ ذوالفقار چلاتے, حسین اگر دربار حاکم شام کے سامنے ہوتے وہ صلح نامے پہ دستخط کرتے. لیکن یہاں بھی یہی, اگر ماں بیٹی کی جگہ ہوتی, بیٹی ماں کی جگہ ہوتی, تو یہاں بھی یہی ہوتا. بیٹی نقاب ڈال رہی ہوتی اور ماں چہرہ کھول رہی ہوتی. یہ فاطمہ کی سیرت کا سب سے اہم پیغام ہے.